السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں۔ پچھلے ویلاگ سے لے کر ابھی تک بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، کچھ آپ کی انفارمیشن میں آ چکی ہیں، کچھ ابھی بھی انفولڈنگ ہے۔ پاکستان میں بنیادی طور پر خبر یہ ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ساری رات انگیج کیا ہندوستان سے اور پاکستان سے، اور اس کے بعد مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں جنگ بندی کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سے بنیادی طور پر پاکستان میں میڈیا یہی خبر دے رہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ بندی نافذ ہو چکی ہے اور ہندوستان کو شکست ملی اور اس نے منہ کی کھائی اور بے عزتی کرائی اور امبیرس ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری باتیں بالکل درست ہیں۔ لیکن دوسری طرف کی جو صورتحال ہے ہندوستان، وہاں پہ اس وقت کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے اور انہوں نے کس طرف جانا شروع کر دیا، اور ان کا کیا ری ایکشن تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد جنگ بندی کے اوپر؟ پہلے کیا پوزیشن لی، بعد میں کیا لی، اور اب کیا پوزیشن ہے، اور کس طرف اب جا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اپنی سوچ کے مطابق۔ اچھا، لیکن before I say anything else, I have to commend the role of the armed forces of Pakistan, particularly the Pakistan Air Force. The kind of a power show that they've put up، اور جس طرح سے پاکستان کا دفاع کیا اور جس طرح سے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور جب ہم وہ دیکھ رہے تھے، اور میں کل بھی ویلاگ میں بات کر رہا تھا کہ خون کھول رہا تھا یہ دیکھ کے، یہ سن کے کہ ہندوستان کی اتنی جرأت کہ 77 ڈرون اٹیکس ہمارے پہ کر دیے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کر کے، ہمیں سمجھا کیا ہے ہندوستان نے۔ تو اس کے بعد پھر جب خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پاکستان نے میزائل اٹیک بھی کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستانی ڈرون، اور خاص طور پہ جب میں نے انڈین میڈیا کو دیکھنا شروع کیا اور وہاں پہ جو پینک کریٹ، اور پہلے جو بکواس تھی، جو وار جنگوئزم تھا، جو ہائپرنس تھی، وہ ساری کی ساری بوکھلاہٹ میں تبدیل ہوتی ہوئی صاف نظر آئی ہے۔ مطلب کہ میں آنیسٹلی بتاؤں کہ بیفور دی پریزنٹ کرائسس، دی پریزنٹ وار کرائسس، ہندوستان کے حوالے سے امیج کافی ڈیفرنٹ ہو چکا ہوا تھا۔ وہ کیوں ہو چکا تھا وہ بھی، اکانومی کو دیکھ لیں، بالی ووڈ کو دیکھ لیں، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ، لینڈنگ آن دا مون کو دیکھ لیں، آئی ٹی میں ان کی ترقی کو دیکھ لیں، گلوبل بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز لگے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیں، تو لگ رہا تھا کہ ہندوستان مے بی از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، بٹ دا وے دیو ہینڈلڈ دی انٹائر کرائسس، دا گورنمنٹ، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سوچ ابھی بھی وہی پرانی ہے۔ وہ جو ہندو بنیے کی سوچ ہے نا، وہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہے، وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، وہ جو ہندوتوا کی سوچ ہے، سوچ ابھی بھی وہی پرانی ہے۔ وہ مودی جو نکر والا شارٹس والا مودی ہے نا، سوچ ابھی بھی وہی ہے۔ مطلب کہ آپ نے اپیرنٹلی مودی کو ایک لیڈر بنا کے پریزنٹ کرنے میں کائنڈ آف کامیاب بھی ہو گئے تھے میرے حساب سے، کیونکہ ایک کلاؤڈ انڈیا اوور آل گلوبلی انجوائے، لیکن the way you've handled the entire situation، اور جس طرح سے آپ کی بے عزتی ہوئی ہے اب، اور جتنی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے پاکستانی فورسز نے رسپونڈ کیا ہے، اور جو میزائل داغے گئے ہیں، اور جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں، جو خبر انڈین میڈیا چیخ رہا تھا دلی پہ پاکستانی ڈرون کی پرواز سنائی دے رہی ہے، دلی پہ یہ ہو گیا، امرتسر پہ، کشمیر، سری نگر میں، بھائی تم لوگوں کو کیا لگتا تھا that Pakistan is not going to respond؟ پاکستانیوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر جو اپنی فوج کے اوپر اپنا اس کو بنایا ہے، اس کو جو فوج کو سٹرونگ کیا ہے، وہ اسی دن کے لیے کیا ہوا تھا۔ تو what did you expect؟ Did you expect کہ جی یہ ہم جو مرضی کر لیں پاکستان کے ساتھ، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں اور مختلف شہروں میں ہندوستانی ڈرون جائیں گے اور پاکستان ریاکٹ نہیں کرے گا؟ The Pakistan's reaction is a befitting response to India's war jingoism and extremism۔ اور جس طرح بے شرمی سے ان کا میڈیا، اس نے ساری سچویشن کو پہلے ایکسپلائٹ کیا، اپنے لوگوں کو ڈس انفارم کیا، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولے کہ یہ ہو گیا، کراچی بندرگاہ فلانا ٹمکانا، ہندوستانی بحری جہاز، وہ وار شپ جو ہے وہ وہاں پہ لگ گیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان کے اپنے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی میڈیا کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہم ان کو نہیں فالو کریں گے، آئندہ ہم ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے، ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اور ایک بندے نے کہا کہ میں تو
ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہا ہوں جو میں نے ان کے آگے ری ٹویٹ کیے تھے. اور دھروو راٹھی ایک یوٹیوبر ہے کافی مشہور ہندوستان کا, اس نے باقاعدہ طور پر ان کی ویڈیو بنا کر کہا کہ آئندہ کبھی ان پہ بھروسہ نہیں کرنا, ان کو ٹرسٹ نہیں کرنا. تو یہ صورتحال وہاں پہ ہندوستان میں ہے. کوئی شخص طاقت کے نشے میں, فرونیت میں, رونت میں بیٹھا بڑھ کے لگا رہا ہوتا ہے اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور یہ کر دیا پاکستانیوں سونا مت, یہ وہ جو بکواس جوکر فضول چیزیں انہوں نے بکی ہیں ایک دو دن, ایک ڈیڑھ دن سارا, اس کے بعد پھر ان کی شکلیں بھائی جان دیکھنے والے تھی. آنیسٹلی سپیکنگ, جب وہ دکھا رہے تھے دلی کے اوپر پاکستانی ڈرونز پرواز کر رہے ہیں, امرتسر کے ساتھ یہ ہو گیا, کشمیر کے اندر یہ ہو گیا, اب پٹھان کوٹ میں یہ ہو گیا, فرید کوٹ میں یہ ہو گیا, راجستھان میں یہ ہو گیا. سارا وار کرائسس تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اس میں پاکستان نے زیادہ میچورٹی کا ثبوت دیا, پاکستان کی فوج نے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ملک کا دفاع کیا. نہ صرف یہ کہ دفاع کیا اور اس کے بعد اٹیکنگ پوزیشن پر آئے ہیں, نہ صرف یہ کہ اٹیکنگ پوزیشن پر آئے, بلکہ ہندوستان کی فوج کو, ایئر فورس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. نہ صرف یہ کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا بلکہ ان کو سیز فائر کی آفر جو امریکہ کی طرف سے آئی تھی اس کو ماننے پر مجبور کیا گیا ہے. اور ہندوستان جس کو پہلے عزت راس نہیں آ رہی تھی, پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نا ان کو, مطلب کہ پاکستان اس کا مظاہرہ کر رہا تھا, صبر کا, تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور وہ چڑھتے جا رہے ہیں, چڑھتے جا رہے ہیں, چڑھتے جا رہے ہیں. تو ایونچولی ایک دم جب تھپڑ پڑا منہ پہ زناٹے دار, اس کے بعد ایک دم ہوش آیا ہے, اوسان پہلے ختم ہوئے اور اس کے بعد واپس بحال ہوئے ہیں. تو سمجھ آیا کہ نہیں یار, یہ وار جنگوئزم جو ہے از اے فالس مینٹل اسٹیٹ جس میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے. لیٹس فیس دی ریالٹی, اینڈ دا ریالٹی از دیٹ پاکستان آلسو از اے ویری پاورفل ملٹری پاور. کیا لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ سیز فائر کے اعلان کے بعد, جس میں امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, جو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, تو ہندوستان کے دو تین قسم کے ریاکشنز ہیں. ایک پہلا ریاکشن تو یہ تھا کہ انہوں نے جب پھینٹی پڑنا شروع ہوئی ہے اور جب ان کے جو سینسز ہیں وہ واپس پریویل کیا ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مزید سچویشن خراب نہیں کرنی ہے, اس میں تو ہمارا بھی بڑا نقصان ہو جائے گا. اگر لاہور کے اوپر ہندوستانی ڈرون پرواز کریں گے, یہ تو پھر دلی پہ بھی پاکستانی ڈرون پرواز کریں گے, اور یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہندوستان کے لیے. تو پہلا ریاکشن, ایک ریاکشن ان کا یہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین اب سیز فائر ہو رہا ہے اور پاکستان سیز فائر کے لیے تھا. پاکستان تو پہلے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ آئیں بیٹھیں ڈپلومیٹکلی اس کو حل کرتے ہیں, اور جو ہمارے سے تعاون چاہیے پہلگام کے اوپر وہ ہم آفر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پہلا ان کا یہ. دوسرا ریاکشن وہ ارناب گوسوامی جیسے جو ان کے وہاں پر اینکرز ہیں ان کا تھا. انہوں نے ٹرمپ کے اوپر چڑھائی کر دی. ہو از پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو سے دیٹ انڈیا اینڈ پاکستان ہیز کم آن اے سیز ہیز اگریڈ آن اے سیز فائر. ہو از پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو سے, اینڈ دس از اے ٹپیکل ٹرمپ اوور اسٹریچ, اور اس طرح کی باتیں وغیرہ انہوں نے کرنا شروع کر دی. اور ٹرمپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں انڈیا از اے ساورن اسٹیٹ اینڈ وی لسن ٹو آور اون گورنمنٹ, ٹو آور اون پرائم منسٹر. یعنی کہ وہ بے عزتی محسوس ہو رہی تھی, بے عزتی انہیں محسوس ہو رہی تھی کہ یار پہلے ہم بڑھ کے مار رہے تھے, ہم نے اس کے بعد ایکسیس کمٹ کیا ہے, پھر ہمیں چپیڑیں پڑی ہیں, ہمیں پھینٹی پڑی ہے, تو اب ہمیں سیز فائر کرنا پڑ رہا ہے. اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ مزید نقصان ہو سیز فائر کر لو. تو یہ ہم جو اتنے بن رہے تھے سلطان رہی یہاں پہ آ کے, تو ہم تو اپنی عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم کیسے شکلیں دکھائیں گے جتنا ہم ان کے سینٹیمنٹ کو اوپر لے گئے تھے. تو انہوں نے ٹرمپ کو برا کہا. تیسرا ریاکشن جو ابھی تک پاکستانی میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں ہو رہا, لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے انڈین میڈیا کو فالو کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی بھی وائلیشن کر دی ہے. انہوں نے یہ, ان کے میڈیا نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے 5 گھنٹے بعد ہی سیز فائر کی وائلیشن, اور پاکستانی میڈیا پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پاکستان ایک یہ خبر دے رہا ہے, پاکستانی میڈیا بھی یہ خبر دے رہا ہے کہ جی آپریشن جو پاکستان کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا اس کے بعد جنگ بندی ہو چکی ہے, نافذ ہو چکی ہے, اینڈ پاکستان از اوکے ود دیٹ. لیکن ہندوستانی میڈیا کیونکہ اب ہندوستان پھینٹی کھانے کے بعد بے عزتی محسوس کر رہے ہیں, سو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے. اور وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پٹھان کوٹ پہ, فرید کوٹ پہ, سری نگر پہ ڈرونز دیکھے گئے ہیں پاکستانی, دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں, سائرن بجے ہیں وہاں پر. عمر عبداللہ کو انڈین میڈیا کوٹ کر رہا ہے, کشمیر کے چیف منسٹر کو, جس نے کہ جی عمر عبداللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا سیز فائر ہے. پھر وہ اپنے رپورٹرز کو رہ رہے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں سے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ بلیک آؤٹس ہوئے ہیں, یہاں پہ سائرنز ہیں, یہاں پہ پاکستانی ڈرون پرواز کر رہے ہیں. پھر
او مائی گاڈ ہندوستانی اینکر جو کل تک چڑھائی کر رہے تھے, او مائی گاڈ پاکستانی ڈرون ابھی بھی یہ اب ان کا بھائی شرم کرو, بے شرمو, اب ذرا حوصلے سے رہو نا. لیکن یہ ساری بکواس مجھے لگ رہی ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ فالس فلیگ ریز کر رہے ہیں اب وہ, کیونکہ اگر جس طرح سچویشن انفولڈ ہوئی ہے اور جس طرح سیز فائر تک پہنچ گئی سچویشن, اس میں تو ساری کی ساری شکستی ہندوستان کی ہے, ساری امبیرسمنٹ ہندوستان کی ہے, جگ ہسائی ہندوستان کی ہے. ان کی گورنمنٹ, ان کا میڈیا, ان کے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور پھر خود پھینٹی کھا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں. تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے. پاکستان پٹھان کوٹ پہ, فرید کوٹ پہ, سری نگر پہ ابھی بھی حملے کر رہا ہے, ڈرون اٹیکس کر رہا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں پاکستانی ڈرونز کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہو رہے ہیں, سائرن بج رہے ہیں, اور سڑکیں جو ہیں وہ خالی ہیں. ان کے رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بازار جو ہیں وہ گلزار ہو چکے ہوئے تھے, لیکن اب دوبارہ لوگ ڈر گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس تصویریں آ گئی ہیں, ویڈیو آ گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ ساری کو بنیاد بنا کے جو آخر میں وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اب تو بھارت کے پاس یدھ کرنے کا بڑا موقع. او بھائی تسی کر لو یدھ جڑا تسی کرنا ہے, ابھی پہلے بھی کیا, سمجھاتے رہے, انسان بنو. نہیں سمجھ آئی, جواب آیا پاکستان کی طرف سے, پھر سیز فائر تک چلے گئے, پھر اوسان خطا ہو گئے, پھر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے, پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں, پھر ٹرمپ کو انوالو کیا بیچ میں, اس کے بعد سیز فائر تک پہنچے. اب پھر بے عزتی محسوس ہو رہی ہے. وہ جو مودی کو ہی مین, وہ جو ایکسٹریمسٹ انتہا پسند, وہ نکر والا, وہ چائے والا جو ہے, جس کو انہوں نے لیڈر بنایا ہوا اور پوری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی اور وار جنگوئزم میں پڑ گئی ہے, اب وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا جو اگر یہ سچویشن ایسی ختم ہو جاتی ہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا فالس فلیگ ریز کر کے اپنی ساکھ بچانے کے لیے پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں, یہ مجھے لگ رہا ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ سے تو خیر میں نے کیا اپیل کرنی ہے ابھی, لیکن میں نے جیسے کل کہا کہ ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ پر, اور اس پہ ایک انچ بھی کوئی کسی قسم کے سرنڈر نہیں کر رہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے اصول کے اوپر. اصول جو ہے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے, لیکن یہاں پر ہم اکٹھے ہیں, یہاں پر ہم ساتھ کھڑے ہیں, ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, سرزمین کے لیے, دھرتی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, تمام پاکستانی, اور سب کو کھڑا ہونا چاہیے. تو ابھی تک کی یہ سچویشن ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کا فالس فلیگ ریز کر کے دوبارہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, اور پاکستانی آرمڈ فورسز کو اس حوالے سے کیئرفل رہنا ہوگا. لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان نے بہت بہتر طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا ہے. ہندوستان جو کہ ادروائز ایک بہتر پوزیشن میں اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا دنیا میں, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, یا اپنی فلم انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے, یا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ یا IT کے پوائنٹ آف ویو سے, اس نے پاکستان سے ایک ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان اکنامکلی سٹرگل کر رہا ہے, پاکستان میں پولیٹیکلی ایک انریسٹ ہے, پاکستان کی فلم انڈسٹری اتنی تگڑی نہیں ہے, پاکستان میں ابھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ یا IT اس لیول کے لیے ہے, لیکن اس کے باوجود اس صورتحال میں بھی اس نے اس پاکستان سے پھینٹی کھائی ہے. تو آپ ذرا سوچیں, اب میری بات ذرا غور سے سارے سن لیں, آپ کی مہربانی, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ سب سے اہم اسٹیبلشمنٹ, کہ اگر پاکستان آپس میں اپنے مسائل حل کر لیں, سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ, اکانومی, اگر ہم ایک کمزور اکانومی کے ساتھ, ایک فارغ فلم انڈسٹری کے ساتھ, اور بغیر کسی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے, اور IT اور جو گلوبل لیول پہ ہندوستان کا کلاؤڈ ان چیزوں پہ بن چکا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر ہم ایک مضبوط اکانومی کے ساتھ, ایک مضبوط ڈیموکریسی کے ساتھ, ایک مضبوط سوسائٹی کے ساتھ, ایک یونٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے. وی کین گو پلیسز. یہ اب سوچنے والوں کے لیے, یہ جو فیصلہ ساز ہیں, یہ ان کے سوچنے والوں, ان کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. اور ایک چیز جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی عوام کا ایک فرق, جس کی قدر کرنی چاہیے ہماری ریاست کو, کہ وہاں کا میڈیا دکھا رہا ہے جی وہ سیز فائر کے بعد دوبارہ خلاف ورزی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے, اور لوگ پھر سے ڈر گئے ہیں, گھروں میں چلے گئے ہیں, بازار جو گلزار ہوئے تھے وہ پھر سے بالکل ماند پڑ گئے اور سڑکیں خالی ہوئی. اور یہاں پہ وہ پاکستانی سویلینز
خود فائر کر کے ڈرون گرا رہے ہیں، اور جو ڈرون گرا ہے وہ بچے اور لڑکے اس سے کھیل رہے ہیں، اور کچھ ایک خبر آئی کہ لاہور میں ایک لڑکے نے ڈرون اٹھا کے وہ لے گیا اس سے کھیلنے کی۔ یہ ہے پاکستانی قوم، یہ پاکستانی قوم ہے جذبے میں اور اعصاب کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس قوم کی بھی ریاست کو قدر کرنی چاہیے جیسے قوم ریاست کی قدر کرتی ہے۔ اس ویلاگ میں اتنا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔